بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے غسل کا اسلامی طریقہ اور ہدایت اور سنت کے مطابق مکمل تفصیل کے ساتھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ دل میں یہ ارادہ کریں کہ یہ غسل اللہ کی رضا کے لیے، پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر غسل کی شداوت کریں تاکہ ہر کام میں برکت شامل ہو جائے۔ پہلا مرحلہ ہاتھ دھونے کا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں 3 مرتبہ دھوئیں تاکہ کسی قسم کی ناپاکی یا میل کچیل اگر ہاتھ پر موجود ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ یہ ابتدائی صفائی کے لیے ضروری ہے اور اس سے مزید صفائی کا عمل بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئے اور صاف کرے تاکہ جسم کی ناپاکی دور ہو جائے۔ شرمگاہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو دوبارہ دھوئیں تاکہ اس کے بعد کے مرحلہ میں طہارت برقرار رہے۔ اب وضو کا مرحلہ آتا ہے۔ نماز کے وضو کی طرح وضو کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 مرتبہ کولی کریں اور منہ میں اچھی طرح پانی ڈال کر صاف کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور اسے اچھی طرح صاف کریں۔ اس کے بعد 3 بار پورا چہرہ دھوئیں، پھر دائیں اور بائیں بازو کونیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں۔ اگر غسل کے مقام پر پانی جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو بعد میں دھوئیں، ورنہ اسی وقت وضو مکمل کریں۔ وضو کے بعد سر پر پانی ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے۔ سب سے پہلے سر پر 3 بار پانی ڈالیں تاکہ سر اور بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ سکے۔ یہ ضروری ہے کہ پانی سر کے ہر حصے تک پہنچے۔ اگر بال کھلے ہوں تو انہیں جڑوں تک گیلا کرنا کافی ہے۔ اگر بال بندھے ہوں اور کھولنے کی ضرورت نہ ہو تو جڑوں تک پانی پہنچانا ہی کافی ہے۔ سر پر پانی ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ اس طرح جسم کے دونوں طرف پانی پہنچے گا۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالیں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس دوران جسم کے پچھلے حصے جیسے کہ بغلوں، کندھوں، پیچھے اور انگلیوں کے درمیان کا حصہ بھی اچھی طرح دھونا ضروری ہے تاکہ مکمل طہارت حاصل ہو۔ آخری مرحلہ پیروں کو دھونے کا ہے۔ اگر وضو کے دوران پیر دھوئے تھے تو ضرورت نہیں، ورنہ آخر میں پیروں کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ وضو مکمل ہو جائے۔ غسل کے بعد دعا پڑھنے میں مستحب ہے، جیسے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ دعا اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، جس سے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ غسل کے دوران پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسی جگہ غسل کریں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ضروری ہے۔ غسل کے بعد جسم کو اچھی طرح خشک کر کے صاف اور پاکیزہ لباس پہنیں تاکہ طہارت مکمل ہو جائے اور جسم تازگی محسوس کرے۔ یہ تھا عورتوں کے غسل کا مکمل اور تفصیلی طریقہ جو سنت اور اسلامی ہدایت کے مطابق ہے۔ اس پر عمل کر کے عورتیں طہارت اور پاکیزگی حاصل کر سکتی ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، خاص طور پر نماز اور عبادت کے لیے جسم کو پاک رکھنا واجب ہے۔ وضو کا طریقہ۔ عورت کے وضو کا طریقہ وہی ہے جو مرد کے لیے ہے، اور اسلام میں وضو کے لیے جو احکامات ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ وضو کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے دل میں نیت کریں کہ اللہ کے لیے پاکی حاصل کرنی ہے، پھر وضو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کریں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں تاکہ ہاتھ پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالیں اور اچھی طرح کولی کریں، پھر ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور اسے صاف کریں تاکہ کوئی ناپاکی باقی نہ رہے۔ پھر چہرے کو ماتھے سے لے کر ٹھوڈی تک اور دونوں کانوں کے درمیان حصے کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں۔ اس کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کی کونی تک
3 مرتبہ دھوئیں اور پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح کوہنی تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ اس کے بعد سر کا ماسا کریں، یعنی دونوں ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے پورے سر پر 1 مرتبہ پھیر لیں۔ پھر دونوں کانوں کا ماسا کریں، یعنی انگلیوں کو کانوں کے اندر اور انگوٹھوں کو باہر کی طرف پھیر لیں تاکہ کان بھی پاک ہو جائیں۔ آخر میں دونوں پاؤں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں۔ وضو کرنے کے دوران احتیاط کیجیے کہ کسی بھی حصے کو چھوڑا نہ جائے اور ہر عضو کو اچھی طرح دھویا جائے تاکہ وضو مکمل اور درست ہو۔ اس طریقے سے وضو کرنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے اور انسان کی نماز کے لیے تیاری مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی وضو اور غسل کی شرائط۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک عمل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔